وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. عجل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعجل فرجا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات وعجل. کیا میرا دین اسلام ہے؟ یہ سوال ہم کر رہے ہیں اپنے آپ سے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سمجھیں اس مسئلے کو، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور میرے اپنی زندگی کیا ہے. جب ان تینوں کا مقایسہ کیا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو میں کچھ اور ہوں، دین کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین فہمی پہلے ہو، اس کے بعد اسلام سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو جو اسلام نے بتایا ہے اپنے وجود میں اپلائی کریں، نفاذ کریں. دین اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے. ان کیپیسٹی یا یہ کہ کیپیبلٹی جو ختم ہو جائے وہ نہیں ہے. اس قرآن کہتا ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم کو معلوم کرنا چاہیے. اس میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال پیش کر دی. آئیے پہلی دن ہم نے یہ بتایا تھا کہ دین کی تعریف یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ. جو بھی ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ رکھا ہے یہ ہمارا دین ہے. آیا اسلام ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ اسلام خود ایک سسٹم ہے. ایک ایسے کلچر کو اسلام انٹروڈیوس کر رہا ہے، ایک ایسی تہذیب کو انٹروڈیوس کر رہا ہے جس میں یونیورسیلٹی ہے، جس میں آفاقیت موجود ہے، جو ہر دور کے لیے آسان ہے اور ہر جگہ نافذ
قابل نفاذ ہے، امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، دولت مند بھی. کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ جو پریشانی ہو رہی ہے ہماری اپنی زندگی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہی اسلام ہے. یہ جو مشکل ہے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا طریقہ طور و طریقہ جو ہے یہ ہمارا اسلام ہے. نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اٹھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، مرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہو، تجارت کس طرح سے کرو. وہ کون سی چیز ہے جو اسلام نے نہیں بتائی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو اندر ٹٹولتے ہیں اپنے وجود میں، ہمیں بہت سی چیزیں اسلام کی معلوم ہی نہیں ہیں. جب معلوم نہیں ہے تو ہمارا دین اسلام کہاں سے ہوا؟ ہمارا اپنا یہ جو کسٹم ہے وہ اس کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے. اسی لیے ہم نے یہ تباہیاں دیکھی ہیں، خرابیاں دیکھیں کہ جب کبھی کلیشز ہوئے اسلام کے اور اصل اسلام کے اور ہماری کلچر کے، ہم نے یہی سمجھا کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا فرہنگ، ہمارا ہی طور و طریقہ ہی صحیح ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کسی طرح سے قرآن کے آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہمارے سلیقے کو ثابت کریں، بجائے اس کے کہ دین کے طور و طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں. صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ بہت لازمی ہے کہ ہم لوگ اس پہ بہت اچھی طرح سے غور کریں کہ تہذیب و فرہنگ دین نہیں ہوتا. دین کی خود ایک تہذیب ہے، ایک فرہنگ ہے، ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے. اس دین کی ثقافت و فرہنگ و تہذیب کو سمجھنا ہم سب پر فریضہ ہے. اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ طلب العلم و فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، واجب ہے، فرض ہے. مسلمان پر، اس میں مرد بھی آ گیا، عورت بھی آ گئی، سبھی کے لیے، کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے. کب تک حاصل کریں؟ من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر بھی اور قبر تک جانے تک. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جبکہ حصول علم کی زندگی نہ ہو. اور اس میں کیا یہ موجود ہے کہ ہم یہیں حاصل کریں؟ کہا اطلب العلم ولو کان بالسین، جاؤ علم حاصل کرو. اگر اس زمانے میں فاردیسٹ پلیس، سب سے دور جس کو مثال دی جاتی تھی، چین کی مثال دی جاتی تھی، چائنا کی، اگر علم چین میں بھی ہو، چائنا میں بھی ہو، جاؤ حاصل کرو. اس کے بعد ایک حدیث عجیب و غریب ہے. وہ حدیث میں یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدہا. علم، وزڈم مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں سے ملے وہاں سے پالو. تو معلوم ہے ہمارا سب کچھ کھو لیا ہے ہم نے، اس کا پانا ضروری ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا 32 سال کی اس انقلاب نے دنیا کے سامنے پیش کیا. علمی ترقی، سائنسی ترقی، علم کے ساتھ فرہنگ کی ترقی نے دنیا دنگ رہ گئی. ابھی حال ہی میں جرمن کے میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں یہ کہا جا گیا کہ جتنی ترقی 3 سال میں جمہوریہ اسلامی نے کی ہے، 11 سال میں یورپین کنٹری نے نہیں کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یورپین کنٹری رک گئی ہے، یہ لوگ ہر لمحہ بڑھ رہے ہیں. یہ صرف 32 سال ایک نائب کی حکومت کا معجزہ ہے. جب امام تشریف لائیں گے، جو وہ احادیث ہیں جس میں ہے کہ جب امام آئیں گے عقول کو پورا کریں گے، یعنی عقلوں کو پورا کریں گے. کیا معنی ہے؟ ہم جو یوز کرتے ہیں، ہماری جو ایبیلٹیز ہیں، خدا نے جو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارے برین کو جو استعمال کرتے ہیں، ہم صرف 3 to 6%، 3% ہم عموماً استعمال کرتے ہیں. اگر 6% استعمال کر لیا تو بریلینٹ اسکالر ہے 6%. تو اس کے معنی 94% ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے. تو جب امام آئیں گے تو وہ پورے 100% علم کو اتنا بڑھا دیں گے، ہر انسان اس چیز کو دیکھ سکے گا جس چیز کو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے. تو اسی کا نام ہے دین اسلام. اور امید ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ٹیلی کر کے یہ 2 دن میں کسی نتیجے تک پہنچیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرج. ہمارے ہاں سلیقہ زندگی ہمارا مذہب سے ربط نہیں ہے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں.
کل میں نے ایک مثال دی تھی ایزی میرج کی. بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اگر ہماری پرابلم کو سالو کرنا ہے میرجز کو ایزی کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ یہ جو اسٹرنگ اٹیچ ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حال میں ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہونا چاہیے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، ایسی ویسی ہونے والی نہیں ہے، اس میں شادی حال ہونا چاہیے، 60,000 50,000 70,000 1,00,000 روپے خرچ ہو جائیں لیکن دوسرے کو جو ہے بتانا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی تمہاری ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ شرک ہے. کبھی ایسی زندگی مت بسر کرو کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تو جس دن ہم کو خوف لوگ ختم ہو جائے گا، من اخاف اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرے گا اس سے ہر چیز ڈرے گی. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا ہر چیز سے وہ ڈرے گا. ہم کو ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھ لیجیے، نفسیات کا سب سے بہت بڑا ڈر ہے، حتیٰ مولویوں کو بھی ہے، مجھ جیسے مولوی کو بھی ہے. اس کا نام ہے فیئر آف ریجیکشن. فیئر آف ریجیکشن یعنی مطرود ہونے کا خوف. یعنی مجھے میری فیملی مطرود کر دے گی، میرے ماں باپ مطرود کر دیں، مطلب رد، یعنی مجھے ہٹا دیں گے، مجھے اپنے سوسائٹی سے الگ کر دیں گے. یہ خوف جو ہے خطرناک خوف. اگر اسٹوڈنٹ کو یہ خوف ہو جائے کہ میں پاس نہیں ہوں گا، مطرود ہو جاؤں گا، اس ایگزام میں جو ہے فیل ہو جاؤں گا، فیل یعنی مطرود ہو جاؤں گا، تو پاس ہونے والا نہیں ہے. ہمارے پاس یہ خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے کہ ہم کو سوسائٹی قبول نہیں کرے گی اگر ہم یہ نہ کریں گے تو. یہ فکر جو ہے دینی فکر نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ تم سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی رضا ہے تو اس کی پرواہ مت کرو کہ کون تم سے راضی یا نہیں ہے. اگر تم نے اللہ کو راضی کر دیا، خدا تمہاری رضا کو سب کے دلوں میں ڈالے گا. مثلا مجمع ہے، ہم آپ لوگ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، گھروں میں لوگ سن رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں سب کو خوش کر دوں؟ ناممکن. مگر اگر میرا فوکس یہ ہو کہ میں نے جو قانون دین بتاتا ہے، ممبر کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کرنے کی، میرا فریضہ ادا ہو گیا، خدا قبول اس لیے کرے گا کہ میری نیت دیکھا. الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کی بنا پر ہیں. اگر میری نیت صحیح ہے، خدا اس نیت کے اعتبار سے ہمیں جزا دے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. تو اخلاص کب لاتا ہے انسان؟ جب وہ دین کو سمجھتا ہے. ہمارا پرابلم ہے ہماری پوری زندگی، ہمارا لباس. ایک بہن نے مجھے بتایا، یہاں پر جب میں اسلام آباد میں یہاں سے آنے سے پہلے مجالس میں پڑھ رہا تھا پاکستان میں، کہ مولانا یہ ہو گیا ہے کہ حتیٰ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جشنوں میں، محافل میں جانے کے لیے عورتیں نیا لباس ہونا لازمی سمجھتی تھی. وہ جشنوں میں جاتی نہیں تھی جب تک کہ نیا لباس نہ ہو. اب یہ ہو گیا کہ اب جب تک کہ نیا مانتو نہ ہو، نیا برقع نہ ہو، نئی چادر نہ ہو، جانے میں شرم آ رہی ہیں. تو اس کے معنی کہ دین نے اتنا مصیبت ڈھایا ہے کہ اب انسان کو مجلسوں میں جانا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. حجاب انسان کو اپنے وجود کے چھپانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حجاب اپنی دولت، اپنا وقار، اپنا مقام کو چھپانے کے لیے. حجاب ڈالنے کے بعد یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ کون دولت مند ہے، کون فقیر ہے. تو اصل فلسفہ یہ حجاب یہی ہے کہ انسان میں تمیز باقی نہ رہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہم کو بولنے والے جو ہے، ہم سے کہا گیا کہ بولنا نہیں ہے. ممبر جو ہے صرف بات کرنے کی جگہ جہاں پر فضائل اہل بیت ہوں. فضائل اہل بیت زندہ کرنا ہے احکام دین اہل بیت کو. اگر وہ زندہ نہیں ہوا تو فضائل صرف زبانی ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اوامر اہل بیت زندہ نہ ہوں، وہاں پر اہل بیت ہمارے اوامر سے، ہماری محفلوں سے کوسچن مارک ہے کہ وہ راضی ہیں یا نہ راضی ہیں. خدا یہ نہیں دیکھتا، اہل بیت یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کس لباس میں ہیں. اہل بیت یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کے لباس کا کردار کیا. کیا کہا قرآن نے؟ لباس التقوی ذالک خیر. لباس التقوی، اسلام نے کہا کہ کون سا لباس پہنو؟ تقوی کا لباس پہنو. یعنی ڈریس جو ہے جسم کو چھپا رہا ہے،
تقمہ جسم کو بھی چھپائے گا اور تمہارے وجود کو بھی چھپائے گا. چادر جو نہیں آئے یہ تطہیر تھی سر پر، چادر جو نہیں آئے یہ تطہیر تھی سر پر، زینب کو کسی نے بھی کھلے سر نہیں دیکھا. اگر آپ کا کردار اتنا بلند ہے، آپ کتنے ہی گندے مقامات سے گزر جائیں، لیکن آپ پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ گندے ہیں، اس لیے کہ آپ کا کردار بلند ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ تمہارے کردار کو بلند کرو، وہی تمہارا کردار تمہارا لباس بن جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. دو مرحلوں کو مجھے آج طے کرنا ہے. نمبر 1 ایزی میرجز. اسلام یہ کہتا ہے کہ بہت آسان شادیاں ہوں. کیوں ہمارے پاس بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں ہمارے پاس لڑکے ارے بھائی 25 26 27 28 سال شادی کرو یار. نہیں مولانا ابھی دیکھیے حالات ایسے نہیں. ارے کیسے بھائی، ابھی سیٹل ہونے دیجئے. تو اس کے معنی ہے کہ تم سیٹل کرنے والے اپنے آپ کو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ہی سیٹل ہو جاؤں گا، مجھے جاب مل جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ تم شادی کرو، میں تم کو دولت دوں گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک دولت نہیں آئے گی شادی نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رزق ہمارے ہاتھ میں ہے. خدا کہہ رہا ہے رزق تمہارا بھی میرے ہاتھ میں، آنے والی نسلوں کا بھی میرے ہاتھ میں ہے. صلوات پڑھیے محمد. کوشش ہونی چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس نمونے کون ہیں؟ نمونے ہیں اہل بیت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امام حسین کا خود قول ہے ولی فی ہے حسنہ، میرے وجود میں بھی اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ ایگزامپل، پیور ایگزامپل ہے، بیوٹیفل ایگزامپل ہے، آئیڈیل ہے. تو میرے ایگزامپل کو تم فالو کرو. ہم 12 اماموں کی زندگی کو، 14 معصومین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں ہر مثال ملتی ہے. کس ایج میں شادی کریں، کب کریں، کس سے کریں، سب کچھ بتایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے جس زندگی کو آسان بنایا ہے اس کو جو ہم نے مشکل بنا لیا ہے. میری زندگی اب کیا ہوئی؟ کیا میرا دین اسلام ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام آسانی چاہتا تھا، میں مشکل بنا دیا ہوں. یہ مشکل بتا رہا ہے کہ میں نے ابھی تک مشکل کشا کا دامن نہیں تھاما ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے 2 شخصیات کو ہمارے پاس باب الحوائج کہتے ہیں. 2 ذوات مقدسات. ایک 14 معصومین نہیں ہیں مگر ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. وہ ہیں حضرت ابو الفضل العباس. ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اس لیے باب الحوائج ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کے ذات پروردگار کے بارگاہ میں خدا نے کہا تو نے چونکہ ہاتھ دیے ہیں اب تیرے دروازے ہی سے میں دوں گا. باب الحوائج ہے نا بھی. اس کے بعد باب الحوائج دوسرے معصومین میں ہیں. 12 اماموں میں باب الحوائج ہے. وہ کون ہے؟ موسیٰ ابن جعفر، امام موسی کاظم علیہ السلام. میں اس سے بہتر صلوات سب مل کے پڑھیے. موسیٰ ابن جعفر امام موسی کاظم کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. خدا انشاءاللہ زیارت نصیب کرے. جائیے کاظمین میں جب زیارت پڑھتے ہیں وہاں پر زیارت کے ٹکڑوں میں یہ ٹکڑا موجود ہے القاب میں. آپ باب الحوائج ہے. باب کہتے ہیں دروازے کو، حوائج اپنی احتیاجوں کو پورا کرنے کا دروازہ، ہمارے نیڈز کو پورا کرنے کا دروازہ. کیا معنی؟ مشکل یہی ہے. ان باتوں کو ذرا سا کھولیں تو ابھی ہضم کرنا مشکل ہے. ابھی زمانہ نہیں آیا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آپ کے ذہن اس طرح سے آمادہ ہو جائیں. مگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مولا کے پاس جاتے تھے لوگ، اپنے پریشانیاں بتاتے تھے. جس طرح سے ہم لوگ بھی جاتے ہیں، مولوی حضرات جو سمجھتے ہیں کہ ذرا پرہیزگار ہیں، یہ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. مولانا یہ حالات ہیں، میرے ذرا پریشانی ہے. سمجھتے یہ ہیں کہ مولانا جو ہے تعویذ ایسی دے دیں گے کہ یہ لٹکایا دوسرے دن سے پورے مشکلات حل ہو گئے. غلط. قرآن بھی لٹکا لیجئے، کچھ ہونے والا ہے. اگر اصولوں کو نہیں اپنایا کچھ بھی کر لیجئے، نہیں ہونے والا ہے. تو امام کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا تھا؟ سنیے اچھی طرح سے. مولا جب کوئی آتا تھا مولا کے پاس اس کی شخصیت دیکھتے تھے، اس کے اعتبار سے اس کے مشکلات کا حل کا راستہ بتاتے تھے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے، یعنی جو بھی مشکل اس کی ہے اس کا حل
اور وہ جس راستے کو مولا بتاتے تھے جب اپناتا تھا وہ حقیقت میں حل یہی تھا، اسی لیے اتنا مولا نے حل پیش کیا، ان کو باب الحوائج کہنے لگے۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص آیا، مولا آج کل تو جاب کی پرابلم ہے نا بھائی، ابھی انڈیا میں گریجویشن بھی حاصل ہو گئی، مگر گریجویشن حاصل کرنے کے بعد کتنے گریجویٹ ہیں جو بیکار ہیں ہندوستان میں؟ بہت سے نا بھی ملینز میں ہیں۔ ہماری قوم میں تو ایک بھی بیکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم کو حاصل کر کے جاب کی تلاش میں مت کیجئے، تجارت کیجئے، اس لیے کہ تجارت آپ کے پرابلم کو حل کرے گی۔ آپ یہ نہ کہیے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کہتا ہے نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، جو نہیں سے شروع کرتا ہے نام پروردگار سے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف الفاظ میں آپ کو جوش میں ولولے میں ڈال کر کے میں اپنی بات کو منوا لوں، نہیں، آپ کو لاجیکل بتاؤں گا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا میرے پاس آج کل حالات نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ مولا نے کہا کہ ایک دکان رینٹ پہ لے کے بیٹھ جاؤ، کرائے پہ لے کے بیٹھ جاؤ، خالی دکان کرائے پر لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ مولا کا حکم تھا، بیٹھ گیا ہوں۔ اگر ہم ہوتے تو پوچھتے کس سے کیا ہوگا؟ جی بھی خالی کرائے پہ لے کے بیٹھ جائیں، اس سے کیا ہوگا؟ اب جب بیٹھا تو دوسرے دن ایک شخص آیا، دیکھو بھائی میرے پاس روٹی کا ایک بزنس ہے، وہ لا کر کے رکھوں گا، تمہارے پاس بک جائے تو لے لو۔ گیہوں میرے پاس آئے، کوئی گیہوں والا آیا، تمہارے پاس رکھو، بک جائے تو تم پیسہ دے دو۔ کوئی یہ آیا، کوئی وہ آیا، یہاں تک کہ 8 دن کے اندر پوری دکان بھر گئی پیسے کے بغیر۔ یہ ہے باب الحوائج۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسمال اسکیل انڈسٹریز شروع کیجئے آپ لوگ، اسمال اسکیل انڈسٹریز، اسمال اسکیل انڈسٹریز۔ انڈیا جو ہے آپ کو انکریج کرتی ہے، اور اگر قوم ترقی کرنی ہے سوائے تجارت کے نہیں۔ اور ہم لوگ ہیں چونکہ نوابوں نے چھوڑا نا بھی پورا سلسلہ، نوابیت پہلے تھی، اب یہ سمجھ رہے ہیں ہم بھی نواب ہیں، نہیں بھی وہ چلا گیا، رسی جل گئی مگر بل باقی ہیں، جل گئی ختم ہو گئی، یار اب ذرا آنکھ رگڑو، اٹھ جاؤ، اب جاب کی تلاش میں مت رہو، جیسے ہی تم کامیاب ہوئے پہلا قدم کرو تجارت کا۔ حتیٰ ہمارے پاس زر کا کام کرتے ہیں بہت سے لوگ، اگر اس کو تجارت کی نیت سے کریں، تجارت سے شروع کریں اور چھوٹے پیمانے پہ شروع کریں، ممکن کہ وہ گھر میں اتنی نعمتیں ملیں گی۔ حدیث میں ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں، یعنی آپ کسی میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجارت میں کامیاب ہونے کا گر 2 چیزیں ہیں، صداقت، امانت داری، سچ بولیے، امین رہیے، جلدی جم کرنے کی کوشش مت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہت سمجھ رہے ہیں ان کے بہت اچھی طرح سے، یہ حل ہے نا بھائی، اسلام حل پیش کر رہا ہے، ہمارے مشکلات کا حل پیش کر رہا ہے، اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری پریشانیاں حل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حل بھی کوئی پیش کرتا ہی نہیں ہے۔ اسلامی قدرنا اگر صبح تمہاری ہو رہی ہے، تم نے من اصبح ولم یہتم من امور المسلم لیس بمسلم، جس نے صبح کی اسٹارٹ کیا ڈے کو، دوسرے مسلمان کا خیال نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک ہے۔ تو اس کے معنی کہ صبح ہوتے پہلے کیا خیال کرنا ہے؟ میرے جاب کا نہیں، دوسرے مسلمان کا، دوسرے مسلمان بھائی کا، اپنا چھوٹی مسلمان، اپنے سگے بھائی کا، اپنے سگے بھتیجے کا، اپنے سگے بھانجے کا۔ یہاں کی دنیا کیسی ہوگی؟ او ہو ایسی دنیا ہو گئی، میرا گھر میرا گھر، جیسے نیتا آتے ہیں، غریبی کو ہٹاؤ جی، کھادا وہ کپڑے بھی سیدھے پہنا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا مائک پہ، غریبی کو ہٹاؤ، پورا مجمع زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سمجھتے ہیں کہ میری غریبی ہٹ جائے گی۔ جی اچھا سلوگن ہے نا بھی، شعار اچھا ہے، سلوگن اچھا ہے، پکار اچھی ہے، ندا اچھی ہے۔ ارے میرے مولا کے بازار میں دربار میں جائیے، کیا فرماتے ہیں مولا جی؟ جنگ صفین میں بھی ایک شعار نکلا تھا، ایک آواز نکلی تھی، لا حکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں، اللہ کا حکم۔ قرآن لا لیے بیچ میں، ارے قرآن پہلے لانا تھا تو پہلے ہی لانا تھا، جب ہار رہے تھے تب کیوں لا رہے ہو؟ مگر سیدھے سادے قرآن کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مولا نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑا کر کے کہا، مالک آگے بڑھو، انا قرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
میں قرآن ناطق ہوں، آگے بڑھو، رکو نہیں. مگر کیا ہو گیا؟ پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شعار نکلا، سلوگن نکلا. کیا سلوگن تھا؟ کسی کا حکم نہیں، اللہ کا، قرآن قرآن قرآن. بیچارے مولا کے ساتھ رہنے والے ڈر گئے. مولا کہہ رہے میں ناطق، آگے بڑھو. نہیں. اس کے بعد مولا نے کہا لا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل. کلمہ سچا ہے، بات سچی ہے، ارادہ جھوٹا ہے. ہے توجہ کا طالب ہوں. ممکن ہے کہ ممبر پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، بات سچی کر رہا ہوں، ارادہ کیا کر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں غور کیجئے. بعض وقت شعار اچھے ہیں تو نیتا آگے کہتا ہے غریبی کو ہٹاؤ. بیچارے غریب لوگ کہتے ہیں چلو بھی یہ آیا کم از کم ہماری غریبی ہٹائے گا. وہ جو ہٹاتا کس کی؟ یقیناً سلوگن صحیح ہے، ارادہ باطل ہے. ارادہ کیا ہے؟ خود کی، اپنے خاندان کی. جی عوام کی غربت آج ہندوستان میں ہٹتی تو یہ حالات نہ ہوتی ہے نا بھائی. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ سلوگن، اسلام سلوگن کا پابند نہیں ہے، آوازوں کو نہیں جاتا. مولا فرماتے ہیں دیکھو ارادہ کیا کر رہا ہے. لا بد للناس امیرا برا کان فاجرا. مولا نے فرمایا صرف قرآن کافی نہیں ہے، لیڈر کی ضرورت ہے. خواہ وہ لیڈر اچھا ہو یا برا ہو، تم کو لیڈر کو ماننا ہی پڑے گا، امیر کو ماننا پڑے گا. امیر کے بغیر تمہارا کاروان آگے بڑھنے والا نہیں ہے. تو حضور کیا کریں چاہیے؟ پہلا کام یہ کیجئے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کام کرو، ہم آہنگی، مدد کرو، کمک کرو. اور میں جن کو خدا نے دیا ہے صلاحیت، خدا نے جن کو دولت دی ہے، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، آئیڈیاز کو بھی شیئر کیجئے. اس لیے کہ بعض وقت صرف آئیڈیا ہی دینا خود ایک کمال ہے. تو امام باب الحوائج کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ یہ صرف کیا کہتے تھے؟ مولا اشارہ کرتے تھے ایسا کام کرو، اور جب کرتے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اسمال اسکیل انڈسٹریز پر کام ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ تجارت کرو تمہیں کامیابی دے گی. تو یہ مجلسیں تمہارے پرابلم کے حل کے لیے ہیں، پرابلم بڑھانے کے لیے نہیں ہیں. کیسے حل ہوگی؟ جبکہ ہم قوانین دین کو سمجھیں. ہم نے کیا کیا؟ دین کچھ اور ہے، میں کچھ بھی کروں مگر میں پھر بھی میں دیندار ہوں. اور یہ بھی ہے کہ سرٹیفکیٹ بھی دیجئے، بولیے کہ آپ شیعہ ہیں، مومنین ہیں، جنت میں جانے والے ہیں. دنیا جہنم ہو جائے لیکن جنت میں پہنچا دے ضرور ہے. اسلام صرف آخرت کا مذہب نہیں ہے، دنیا کا مذہب ہے. تم دنیا پر عمل کرو، دنیا میں اسلام پر تم کامیاب ہونے والے ہو، یقیناً کامیاب ہوگے. ارادہ کرو، پلان کرو، 5 سال میں کیا کریں گے، 10 سال میں کیا کریں گے، 20 سال میں کیا کریں گے. تو پہلا ہمارا پاس فریضہ یہ ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ربط. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی اس وقت تک کامیاب نہیں ہے دوسرے مسلمان جب تک کہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح سے دوش بدوش ترقی نہیں کرے گا. کب کرے گا؟ جب کہ ہم لوگ اس تجارت کے فروغ کو ہر ایک گھر میں کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے اس کی نعمت ذات پروردگار کی طرف سے کتنی. تجارت میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کامیاب سب ہونا چاہتے ہیں نا بھائی؟ جی آج لوگ ٹھنڈے ہیں، کیا ہو گیا؟ کامیابی سب کو چاہیے نا، ابھی سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. ٹھیک، کامیاب ہونے قرآن کا 4 گر ہیں، 4 مسالے ہیں. کوئی ہنڈی بنانا ہو 4 مسالے ہوتے ہیں نا وہ 4. اسی طرح سے اس کامیابی کیا 4 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اسبرو، یعنی ایبیلٹی حاصل کرو، کوئی نہ کوئی ایبیلٹی حاصل کرو. ٹائم کو گنواؤ نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. سب سے بڑا گھاٹا وہی ہے کہ انسان ٹائم کو ہاتھ سے گزار دے. اس لیے کہ یہ ٹائم میرا نہیں ہے. ٹائم کی قدر کیجئے جتنا ہو سکے. کبھی یہ نہ کہیے اب میں یہ ایج میں پہنچ چکا، نہ، ہر وقت آپ کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجئے. بیکار جو گزارنے والا روز قیامت اس کے سامنے جواب دینا ہوگا. اگر ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھے ہیں بیکار، تو کوئی ایسی چیز دیکھیے جس سے آپ کا علم میں اضافہ ہو. وہ چیزیں نہ دیکھیے جس سے آپ کی روح بوجھل ہو جائے اور آپ کو کوئی نتیجہ نہ نکلے. یہ ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ سے لعنت پڑھ کے آگے بڑھیے. اس کو دیکھیے جو قرآن. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اور ہمارے جوانوں سے گزارش ہے کہ جوان حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں،
بعض چیزیں مومنین نے شروع کی ہیں پاکستان، آپ لوگ بھی شروع کیجئے. میں نے کل ایک ہمارے مومن بچے سے بتایا تھا، جس طرح سے اگر جیسے بچہ کسی ایک منزل پہ پہنچا، گریجویشن کے لیے جانا چاہتا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اسے کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ. ہونا چاہیے کاؤنسلنگ کا سلسلہ. اگر ہم لوگ کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کریں، میں گریجویٹ ہو چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کس راستے کو میں نے اختیار کیا تھا اور کہاں پر میں نے ٹھوکر کھائی تھی. اگر ترقی یافتہ انسان ہوں، کامیاب انسان ہوں، گریجویٹ انسان ہوں، جو مجھ میں ایبلٹی جو دی ہے، اسبرو کے بعد صابرو، جو حاصل کیا ہے وہ دوسرے تک دے دو. اگر ہنر سیکھا ہے، ہنر دیکھو. انفاق کے معنی صرف پیسہ دینا نہیں ہے، جو خدا نے دیا ہے وہ دو. جو خدا نے دیا ہے، جی خدا نے ہنر دیا ہے وہ دے دو، ایبلٹی دی ہے وہ دے دو، فکر دی ہے وہ دے دو. جو بھی خدا نے دیا ہے اس کو دیتے چلے جاؤ. اور جب دو گے تو تمہارا اضافہ ہوگا، کم ہونے والا نہیں ہے. دولت ہے جو کم ہو جاتی ہے، علم کبھی کم ہونے والا نہیں ہے. تو یوتھ کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. یوتھ کی کاؤنسلنگ زیرو ہے ہمارے پاس، بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوان پھر رہے ہیں بیکار پھر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس بیکاری کا جواب دینا. میں نے بتایا تھا حدیث میں ہے کہ تم نے حیات کہاں گزاری، تمہاری جوانی کہاں گزاری، روز قیامت میں سوال ہوگا. حیات کہاں گزاری، تم نے جوانی کہاں گزاری، اور تم نے کمایا کیسے، خرچ کیا کیسے. اس کے بعد اہل بیت کی محبت. یہ 4 سوال کے بغیر انسان جنت کی طرف جا ہی نہیں سکتا. دنیا میں بھی ہم لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے. بکھرے ہوئے ہم لوگ، ہمارے پاس کوئی جیسے بکھرے ہوئے دانے ہیں، اس میں ایک ڈور کی ضرورت ہے. اس ڈور میں آ جائیے، اور جیسے ہی اس ڈور میں آ جائیے ایک دوسرے سے کمک کیجیے. اس لیے کہ اسلام کہتا ہے، اسلامی طرز زندگی ایسی ہے. امید ہے کہ ہم لوگ صرف سنیں گے نہیں، آمدن، نشستن، شنیدن، خوردن، برخاستن، آنا بیٹھنا، سننا، کھانا اور پینا، چلے جانا. نہ، اس مجلس کو، ان مجالس کو اگر ہم کام کرنا چاہیں تو اس کا نتیجہ 10-15 سال بعد آگے بڑھے گا. 5 سال کے بچے پہ کام کیجئے، 15 سال محنت کیجئے، ایک نیا انقلاب آئے گا. وہ محنت ہے. کوئی خاندان کا کوئی بچہ، کوئی انسان کا کوئی بچہ جاہل نہ رہے. یہ جو پریشانیاں جتنی بھی ہیں جہالت کی بنا پر ہیں. علم اگر ہو جاتا تو سب عالم سے، ایک پڑھے لکھے انسان سے بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک آدمی جو انگوٹھا چھاپ ہے اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 5 سال کے بچے پہ کام کر. دیکھیے میرے ساتھ رہیے. خمینی کو شاہ ایران لعنت اللہ علیہ نے بھگا دیا، ان کو ملک بدر کیا. گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے فوجی. حضرت تیری مدد کرنے والے کہاں ہیں؟ پوچھا آغا سے، بتا تیری مدد کرنے والے کہاں ہیں؟ آغا نے کہا ماں کے گودوں میں. امام خمینی نے ماں کو گودوں میں. 13 سال کے بعد انقلاب آیا. کیا آغا نے یوں ہی کہہ دیا؟ نہ، اس کے اوپر کام ہوا. علماء ایران رمضان کے مہینے میں جاتے تھے. شاہ کے زمانے میں میں بھی پڑھ چکا ہوں. اس زمانے میں دین کی تعلیم دینا بھی آسان نہیں تھا. تو کیا کرتے تھے؟ رمضان میں قرآن کی تعلیم کے نام سے جاتے تھے. دیہاتوں میں علماء جاتے تھے، قرآن کی تعلیم، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا. اب قرآن کی تعلیم اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اس قرآن کے بیچ میں جو دن تو دے دیا. 13 سال محنت کی تو یہ نئی جنریشن آئی، انہوں نے انقلاب لایا. ہمارے پاس بھی انقلاب کب آئے گا؟ 5 سال کے بچے پہ شروع کریں، 15 سال محنت کریں، 20 سال کے جب ہوں گے ایک نئی جنریشن آئے گی، وہی امام کے ظہور کے قابل ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وعلی اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، قرآن نے 4 نسخے دیے ہیں. پہلا نسخہ کوئی ایبلٹی حاصل کرو، علم حاصل کرو. اسبرو کے معنی ریزسٹنس بتاؤ، علم حاصل کرو، ڈرو نہیں. اس کے بعد دوسرا صابرو، یعنی جو حاصل کیا ہے دوسرے کو دے دو. تیسرے ورابطو، رابطو مرابطون کہتے ہیں جنگی فوجیوں کو. ایک معنی ہے انٹر کمیونیکیشن، آپس میں لنک رکھو. اگر آپ کو بزنس میں ترقی کرنا ہے، جتنا آپ لنک رکھیں گے اتنی ترقی ہوگی. لنک میں صداقت، زبان اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو، آپ کے انداز اچھے ہوں. اس لیے کہ اب آفس میں یہ بھی سکھانا چاہیے آپ کا ڈھنگ کسی انٹرویو میں کیسا ہونا چاہیے. آپ اس لیے کہ آپ جیسے آفس میں انٹر ہوتے ہی
آفس کے اندر بیٹھا ہوا دیکھ لے گا وہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کے انداز سے، لباس سے ہی پہچان لے گا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ آپ میں جو ایبیلٹی ہے اس کو ٹھیک کریں، یہ نہ کہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ ایبیلٹی تو حاصل کرنا حاصل کیجئے۔ تو اصبروا وصابروا، جو چیز ایبیلٹی کو حاصل کرو دوسرے تک دے دو۔ اس کے بعد رابطوں مرابطون، کوشش یہ کیجئے کہ اپنا بھائی بھانجے بھتیجے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس کے بعد بڑا حلقہ رابطہ رکھیے۔ انجینئرز کی ایک پوری کمیٹی ہونا چاہیے، آرکیٹیکچرز کی پوری کمیٹی ہونا چاہیے، پورے قوم کے ڈاکٹرز کی ایک پوری کمیٹی ہونا چاہیے، بزنس مین کی۔ لکھنؤ میں پورے بزنس مین کا کوئی ہے بیرو؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم کرتے ہی نہیں، اس طرح بتایا ہی نہیں گیا۔ اگر بیورو بزنس کا ہو جائے تو یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ان کی بزنس کو 100 گنا ترقی دے سکتے ہیں۔ ترقی دنیا کیسے کر رہی ہے؟ اکیلے رہنے سے کوئی ترقی نہیں کرتا، مل کے جائیے تو سب ترقی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا یعنی انٹر کمیونیکیشن۔ ہم لوگ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میرے نوجوان بہت اچھی طرح سے۔ یہ 3 مسئلے ہو گئے۔ ایک مسئلہ کیا ہے؟ ایبیلٹی کو حاصل کرنا، اس کے بعد اس ایبیلٹی کو دوسرے تک پہنچانا، دوسرا، تیسرا آپس میں انٹر کمیونیکیٹ کنیکشن کرنا، چوتھا جو بہت اہم ہے، جو بچپنے سے لے کر مرنے تک ساتھ رہنا چاہیے، واتقوا اللہ، ہمیشہ سے تقوی 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 تقوی۔ اس کی چکر میں، عشق کی چکر میں، اس کی چکر میں چلیں گے تو پہلے ہی مرحلے میں گرو گے، کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تقوی جوہر ہے پورے مسالوں کا۔ اس کے بعد لعلکم تفلحون، یہ 4 چیزیں ہیں، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس پہ عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے ہمارے پاس اسلام میں، اذان میں کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔ کیا ہے حی علی الفلاح؟ پوچھ رہا، چیخ رہا ہے، پوچھو اسے مؤذن کو، کیا چیخ رہے ہو یار؟ What is this؟ کیا ہے حی علی الفلاح؟ وہ سر کھجائے گا، مجھے معلوم نہیں بھی، یاد دلا دیا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں نماز کیا ہے، اذان دیتے ہیں، معلوم نہیں اذان کیا ہے، مجلس میں آتے ہیں، مجلس کیا ہے معلوم نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ معلوم نہیں ہے نا بھئی، یہ مجلس زندگی کی جگہ ہے، یہاں سے زندگیاں ملتے ہیں، یہاں مشاکل کے حل کی جگہ، اس لیے کہ مشکل کشا کا دربار ہے، یہاں سے مشکلیں زیادہ نہیں ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو، گروتھ کو۔ عربی میں فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ کسان کیا کرتا ہے؟ اگاتا ہے۔ حی علی الفلاح یعنی اگنے پھلنے بڑھنے کے لیے آؤ۔ تو مسجد کائے کی جگہ ہے؟ پھلنے بڑھنے کی جگہ ہے، سو جانے کی جگہ نہیں ہے۔ کیسے پھلنے بڑھے بھائی؟ دیکھیں بہت اچھی طرح سے، نماز جمعہ میں جائیے، نماز جمعہ میں ایک کام کیجئے، بہت اچھی طرح سے دیکھیں۔ مثلا جماعت میں جائیے، حدیث میں ہے اگر مسجد کے پہلو میں اگر آپ تشریف فرما ہیں تو آپ کی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد فی البیت، اگر آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر یہ کہ بیمار ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی ہو جائے، مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ حدیث میں ہے کہ مسجد میں پڑھنا نماز، 1 رکعت گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں 100 رکعت نماز، یعنی گھر میں 100 رکعت، مسجد میں 1 رکعت، 100۔ اگر وہی نماز اگر مسجد جامع پڑھیں 500 رکعت، اسی طرح جس طرح رسول اللہ کی اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا کتنا ہے؟ 1,00,000 رکعت نماز۔ تو کیا معنی ہے؟ ایسے بھی ثواب وغیرہ، مولوی حضرات تو ہمیشہ ثواب کا پتہ دے کے ہٹ جاتے ہیں جی۔ کیا معنی ہے ثواب کے؟ ثواب ہے بینیفٹ، فائدہ۔ مثلا نماز ختم ہوئی، مولوی صاحب پیچھے پلٹے، السلام علیکم، کیسے، کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا نام حسن ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں پلمبر ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ کیا آپ کام کرتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں۔ پیچھے 10 آدمی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 پروفیشن بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیے نماز جمعہ میں اگر 500,000 کا مجمع ہے، 500,000 قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ تاجر چاہیے وہاں ملے گا، لباس چاہیے وہاں ملے گا، گھر بنانے والا چاہیے وہاں ملے گا، ڈاکٹر چاہیے وہاں ملے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو مسجد میں ملتی نہیں ہے؟ لیکن کبھی ہم نے کمیونیکیشن ہی نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
ہم نے نہیں کیا اس طرح سے، نمازوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے، جمعے کی نماز کو نہیں دیکھا. کل کی جمعہ آپ کی نماز جمعہ آئے تو میرا یہ کام کیجئے، آپ میرا نہیں اپنا کام کیجئے، آپ کے جو وزٹنگ کارڈز ہیں ایکسچینج کیجئے. ہم نے اپنے سینٹر میں ہمارے پاس ٹورنٹو میں کیا کیا، پورے مومنین کی جو اپنے پروفیشنز ہیں سب کے کارڈ لگا دیے ہیں تاکہ مومنین کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک سنیے اور اچھی طرح سے، کبھی کسی جگہ مسافرت کریں، مثلا دوسرے شہر کو جائیں، اجنبی شہر ہے، ہوٹل وغیرہ مت جائیے، کیا کیجئے سیدھے مسجد چلے جائیے، نماز پڑھیے. اسلام میں کیوں ہے نماز قصر پڑھو؟ توجہ کا طالب ہے، نماز قصر کیوں پڑھو؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں 4 کی 2 رکعت ہے، خدا کرے نہ، اس کی حکمت ہے. جیسے ہی 2 رکعت پڑھے تو مومن کو سمجھنا چاہیے یہ 10 دن رہنے والا نہیں ہے، 10 دن سے کم رہنے والا ہے، مسافر ہے. پوچھو چلو میرے گھر میں میرا صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. وہاں تکبیر، صلوات بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں بہت سیدھا سیدھا فارمولا ہے. ہم لوگوں نے نماز کو صرف ثواب، کتنا ثواب ہے؟ اگر ایک امام جماعت کے پیچھے ایک ماموم ہو گیا تو 15 into 15، 15 کو 15 سے ضرب دیجئے، کتنے ہو گئے؟ 225. اگر 2 ہو جائیں اس کو 15 سے ضرب دیجئے. مولانا کیلکولیٹر نہیں ہے ہمارے پاس تو ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 کو لائیے، اس کا جو حاصل ہے اس کو 15 سے ضرب دیجئے. 4 کو لائیے، اس کا جو حاصل ہے اس کو 15 سے ضرب دیجئے. 5 کو لائیے، اس کا جو حاصل ہے اس کو 15 سے ضرب دیجئے. 10 کے بعد خدا یہ کہتا ہے، اے فرشتو، ساری دریا اگر سیاہی ہو جائے اس نماز کا ثواب کوئی لکھ نہیں سکتا. کیا مانے بھائی؟ مانے کیا ہے؟ صرف ثواب ہے؟ معنی یہ ہے کہ 10 مومنین کا جمع ہو جانا کامیابی کا وہ مرکز ہے جہاں پر اس مومن کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب چیزیں وہیں موجود ہیں. صلوات پڑھیے محمد. تو کیا میرا دین اسلام ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں. تو میرا دین میرا ہے، میرا اپنا سسٹم ہے. اسلام لما يدخل الاسلام فی قلوبکم، ہمچو ہست ایمان ہست، ہمچو نیست ایمان نیست. 2 لقمے جہاں چاول کا دانا وہاں بندے کا جانا. جہاں لقمے ہیں وہاں ایمان ہے، جہاں لقمہ نہیں ہے کہاں ایمان ہے؟ اسلام کا دنیا. اگر لقمہ بھی چاہتے ہو ایمان کے ذریعے سے لے لو، اگر تمہیں دولت چاہیے اسی ذریعے سے لے لو. تو اگر اس کو ایکسپینڈ کریں کہ جمعے کی نماز کا حکم کیا ہے؟ جمعے کی نماز 11 کلومیٹر ریڈیس ہے پورا، اس ریڈیس میں دوسری جمعہ نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ خدا یہ کہتا ہے کہ محلے کی مسجد میں 5 گانا نماز، جمعہ کی نماز میں 11 کلومیٹر کا احاطہ، یعنی اتنے مومنین جمع ہوں اور اپنے پرابلم کا حل کریں. اس حل کو بہترین جگہ ہے اس مقام کو. مشکل کشائی دیکھیں بہت اچھی طرح سے. یہ مرحلہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں صرف باتوں کو سن کے چلے جائیے نہیں، اور میں صرف خدا کی طرف سے توفیق میں آتا ہوں، اور صرف مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ جو تجربے ہمارے ہیں آپ لوگ اس سے فائدہ کریں. ورنہ جو ہے سنیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا، ہر ایک باہر جا کے ماشاءاللہ بہت اچھا، مزہ آ گیا. عمل اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام میں کہتا عمل کرنا ہو تو آؤ یہاں پر، اور تم تو حی علی خیر العمل والے ہیں. صرف عمل والے نہیں، بہترین عمل. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مسئلہ ہماری اقتصاد کا، جب تک کہ اقتصاد کا مسئلہ حل نہیں ہوا تمام پرابلم سالو ہونے والے نہیں ہیں. اکنومی بہت اہم. حدیث میں ہے، مولا نے فرمایا، عجیب و غریب حدیث، اگر مجھے معلوم ہو جاتا فقر غربت انسان کی شکل میں آتی تو میں قتل کر دیتا تھا. مولا نے فرمایا اگر
فقر و غربت انسان کی شکل میں ہو جائے میں تو قتل کر دیتا ہوں. تو اس کے معنی کہ اتنا خطرناک ہے یہ جو پینیٹریٹ جو کرتا ہے بالکل خطرناک طریقے سے پینیٹریٹ کرتا ہے. جو آج سوسائٹی میں ساری دنیا میں جو بے چینی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اصول جو انسانیت کے ہیں اس سے ہم لوگ ہٹ چکے ہیں. ان اصولوں کو پانا ضروری ہے. وی ہیو ٹو گو بیک سیم پوائنٹ آف ڈیویشن, وہیں سے نکل جانا جہاں سے ہم ڈیویٹ ہوئے ہیں. جس دن ہم وہ پوائنٹ پہ چلے جائیں گے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ہیں آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ جی خدا انشاءاللہ سلامت رہے. دوسرا مرحلہ پھر آتا ہوں, پہ رک بیک ٹو دی پویلین, میرا اپنا ہاں پیٹنٹ مرحلہ. کیا کرنا چاہیے؟ ایزی شادی. مولانا کیسے ایزی شادی ہو؟ جب تک کہ میرا بیٹا سیٹل نہ ہو شادی کیسے ہو؟ اچھا ابھی آپ اپنے بیٹے کو سیٹل کیجئے, آپ اپنی بیٹی کو سیٹل کیجئے. بیٹے کو سیٹل کرنے کے لیے کتنے سال گزارتے ہیں؟ 25 سال ہو جاتا ہے نا بچے کی حیات, ٹھیک ہے نا بھائی. بیٹی کو سیٹل کرنے کے لیے کتنا ہو جاتا ہے؟ اتنے ہی تقریباً 22 سال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ کیجئے کہ جلدی شادی کیجئے, آپ کا بیٹا آپ کے پاس رہے, فلاں کی بیٹی فلاں کے پاس رہے, دونوں کی شادی کر دیجئے, ملاقاتیں ہوتے رہنے دیجئے. جب دونوں سیٹل ہو جائیں تو پھر ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا. اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں. کیا میرا دین اسلام ہے؟ نہ, میرا دین اسلام نہیں ہے, ان براکٹ ہندوازم ہے. I am very sorry. میرا کلچر چونکہ ہم جائیں من عاش 40 یوما فی قوم فقد سار معہم. اگر کوئی شخص 40 سال کسی تہذیب میں رہتا ہے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے. 40 دن, ہم تو پوری زندگیاں گزار رہے ہیں, کیا ہوگا؟ ہو گئے نا اثرات ان کے, ہو گئے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نہیں ہے. اگر اسلام ہوتا تو یہ حالت ہماری نہیں ہوتی تھی. اگر اسلام ہے تو کامیابی ہے. بتا دیا 32 سال میں بتا دیا کہ اسلام میں کامیابی ہے. اور انہوں نے پلان بنایا. آپ بھی اپنی زندگی میں پلان بنائیے. 5 سال میں یہ کروں گا, 10 سال میں یہ کروں گا, 15 سال میں یہ کروں گا, 20 سال میں یہ کروں گا. خواب دیکھنے کے لیے تو پیسہ نہیں چاہیے نا بھائی, ڈریم تو کریں. ارے بھائی خواب تو اچھا دیکھو. شوٹ ایٹ اسٹار یو ول ریچ یور ایم کہتے ہیں. تم اگر حملہ کرنا, اگر آپ گن سے مارنا ہے تو اسٹار کو مارو. حالانکہ اسٹار تک نہیں پہنچ پاؤ گے, کم از کم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. مقصد تک پہنچو. بلند حوصلہ رکھو, بلند حوصلہ رکھ. حدیث میں ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو بلند حوصلے رکھتا ہے. خدا چون کہتا ہے کہ یہ اتنا بلند حوصلہ رکھ رہا ہے, میں اس کو وہی عطا کروں گا چونکہ یہ حوصلہ رکھا ہے. انسان کی قیمت اس کی ہمت ہے, مولا کا قول ہے. جتنی آپ ہمت کریں گے اتنی ہی ترقی آپ کو ہونے والی ہے. جتنا آپ پیچھے ہٹیں گے اتنی ہی آپ لوز ہونے والے ہیں. مولا علی کا نام لیجئے, یا علی مدد. صلوات پڑھیے محمد. تیسرا مرحلہ, کیا میرا دین اسلام ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نہ سو جب تک کہ وصیت تمہارے سرانے نہ ہو. جی اسلام میں ہے. اس لیے کل تک کا ہے بھروسہ, صبح جائیں گے, گھر جانے کا بھروسہ ہے نہیں, انشاءاللہ جائیں گے مگر بھروسہ ہے نہیں. اذا جاء اجل لم یستقدم ساعة. اگر ٹائم آتا ہے, بعض لوگ بستر پہ سوتے ہیں, صبح اٹھے ہی نہیں. قرآن یہ کہتا ہے واللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. بعض لوگوں کو ہم سلاتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. ہے بھروسہ ہمارا؟ نہیں ہے بھروسہ, ہم جانے والے سے. ٹھیک ہے, جب بھروسہ نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ وصیت لکھو, وصیت اسلامی لکھو. ہمارے معاشرے میں لڑکی کا کوئی حق ہی نہیں ہے. بیٹے کے لیے ورثہ ہے, بیٹی کا کوئی ورثہ ہی نہیں ہے. کیا اسلام ہے یہ؟ اسلام نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ بیٹی کا ایک حصہ, بیٹے کے 2 حصے. شادی کر کے دے دی تو سب ختم ہو گئے؟ نہ, تمہاری اولاد ہے. توجہ کا طالب, ہمارے پاس کلچر کون سا کلچر ہے؟ ہمارے پورے کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا. حتیٰ یہاں تک انتقال ہو گیا, بیٹی حق کو بھی پوچھے تو کوئی بھائی دینے والا نہیں ہے. میں سن لیجئے, خدا اس جائیداد پر لعنت کرے جو بھائی کو بہن سے جدا کر دے.
توجہ کا طالب ہوں. جائیداد کی اہمیت نہیں ہے، آپ کے دولت کی اہمیت نہیں ہے، اس محبت کی اہمیت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وراثت کا مسئلہ، بس یہ آخری 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں، پریشان مت ہو جائے. وراثت کا مسئلہ، وراثت میں گروپس ہیں اسلام میں، پہلا گروپ، دوسرا گروپ، تیسرا گروپ. اس کو کہتے ہیں وراثت کے مسئلے میں پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، اس کے بعد آگے فرسٹ گروپ، سیکنڈ گروپ، تھرڈ گروپ، اس کے بعد آگے. فرسٹ گروپ کون ہے؟ پیرنٹس اور بچے. سیکنڈ گروپ پھر بھائی، اس کے بعد تھرڈ گروپ، اس کے بعد کزنس وغیرہ. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس 2 درہم بچ گئے ہیں. بتا بھائی آج سے شروع کیجئے، اگر برکتیں چاہتے ہیں گھر میں خمس نکالیے. خمس دولت مندوں پہ واجب نہیں ہے، ہر ایک پہ واجب ہے، ہر فقیر پہ واجب ہے. ہمیں سمجھتے ہیں ہے تو واجب. اسلام یہ قدر نہ، تم کھاؤ پیو عیش کرو، ایک دن مقرر کرو، اس دن بچ جائے تو دے دو، اور جب دے دو تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا رک جائے گا، تم 1 2 تو میں 10 دینے والا. آپ خمس نکال کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی. میرے زندگی میں بہت سے واقعات ہوئے. یہ واقعہ میں بتاؤں، ایک بزنس مین میرے پاس، شہر کا بھی نام نہیں لیتا، میرے پاس آیا، مولانا آپ کی مجلس کے بعد میں پریشان ہوں گا، آئی ہیو ٹو ٹیک آؤٹ خمس، مجھے خمس نکالنا ہے. حساب کیا میں نے، تقریباً اس کا $1 ملین کا اسیٹ تھا. خمس کتنا نکلا؟ $2,00,000. مولانا اگر اتنا میں تو نیت کر چکا ہوں اس مجلس میں نکالوں گا، مگر اتنا نکالوں گا تو میرا بزنس جو ٹھپ ہو جائے گا. مجھے اجازت دیجیے کہ میں 1 سال 2 سال میں آہستہ آہستہ کر کے میں اپنے آپ کو سیٹل کروں. میں نے اپنے مرجع سے ربط کیا، میں نے اجازت دی. آج وہ ملٹی ملینر ہے. وہ کہتا ہے کہ مولانا جو بھی ہے وہ مولا کا صدقہ ہے. حدیث میں ہے کہ جس شخص نے خمس نکالا اس کی دولت کی حفاظت ہم کریں. آپ لوگ شروع کریں، گھر میں شروع کریں. تاریخ آج سے نیت کریں، یہاں سے نکلیں کہ مولا جو بھی بچ جائے گا، نمک کے 5 کنکر بچ گئے، 1 کنکر واجب ہے. اگر 1 روپیہ بچ گیا 20 پیسے واجب ہیں. اگر 100 روپیہ بچے 20 روپیہ واجب ہیں. مولانا کس کو دیں؟ کس کو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. 10-25% اس میں سے سہم سعادات ہے. اپنے رشتہ داروں میں جو سید ہے، سیدانی ہے، اس کو ایسے ہی مت دیجئے، تعلیم میں دیجئے، تعلیم میں خرچ کیجئے. انشاءاللہ تعلیم تعلیم تعلیم، نیکسٹ جنریشن جو آئے گی وہ خود خمس دینے کے قابل ہو جائیں گے. کیا میرا دین اسلام ہے؟ میرا دین، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں کچھ اور ہوں، اسلام کچھ اور ہے. میرا دین میں نے اپنا بنایا ہے، اسلام میرے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کریں ہم سب مل کر کے کامیاب ہوں گے. اور یقین کر لیجئے یہی محفلیں ہیں، یہی مجالس ہیں جو مشکل کشائی کریں گی. کوئی اور جگہ ہم کو مشکل، کوئی نیتا، کوئی سسٹم ہمیں نجات دلانے والا نہیں ہے. ہمیں خود بیدار ہونا ہے. یا علی کہہ کر کے بلند ہو جائیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور دیکھیے اس گھرانے کو جنہوں نے خمس بھی دیا، زکوٰۃ بھی دیا، اور دنیا نے دیکھا ایسا خمس دیا کہ آج تک کوئی نہیں دے سکتا. انداز زکوٰۃ و خمس حسین نے جو ادا کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ پروردگارا میرا سب کچھ لے لے، سب کچھ لے لے. ایسا کہ اگر تو چاہتا ہے یہ لے، میرا علی اکبر لے لے، میرا عباس لے لے. اگر تیرے دین کی بقا اسی پر ہے کہ سب کچھ میں دے دوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. کون ہے مولا امام حسین؟ کربلا کے واقعے کے بعد ایک بات سن لیجیے. انشاءاللہ میں نے کہا کہ عموماً ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ جو کام جس پہ ہوتا ہے وہ تجہیز و تکفین و تدفین. روتے ضرور ہیں لیکن فوراً ہی غسل و کفن وغیرہ کے انتظامات. جب تک دفن نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا. کربلا سے قافلہ لٹا ہوا کوفے پہنچ گیا. کوفے میں بھگدڑ مچی. زہیر قین کی زوجہ نے
اپنے غلام سے کہا دیکھو کیا آوازیں ہیں، کہ بہت گڑبڑ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ باہر گیا، جا کے کہا بی بی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا حسین کی شہادت ہو گئی۔ زہیر کی زوجہ نے گریہ کیا، اس کے بعد اندر اٹھی، ایک کفن لا کر کے اپنے غلام سے کہا جاؤ کربلا جاؤ، اس لیے کہ وہ مولا حسین تھے، نواسے رسول تھے، ان کو غسل دیا گیا ہوگا، ان کو کفن پہنایا گیا ہوگا، ان کو دفن کیا گیا ہوگا، میرے شوہر کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جاؤ تم جاؤ کربلا، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، دفناؤ، واپس آ جاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ غلام کہتا بی بی چلتا ہوں، لے کر کے چلا۔ عربوں میں طریقہ تھا کہ جب کوئی جاتا تھا حساب لگاتے تھے، اتنی دیر جانے کے لیے، اتنی دیر اس کام کے لیے، اتنی دیر سستانے کے لیے، اتنا دیر واپس آنے کے لیے حساب لگا رہی تھی، اب تھوڑی ہی دیر میں آنا چاہیے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ دق الباب ہوا، دوڑی ہوئی گئیں، کیا دیکھا غلام آیا ہے، کفن واپس لایا ہے۔ غلام آ گیا ہے، کفن واپس لایا ہے۔ زوجہ زہیر نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا غسل دے دے، کفن پہنا دے، یہ کفن واپس لایا ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ بی بی میں نہیں کر سکا، بی بی میں نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے میرا حکم نہیں مانا۔ کہا بی بی نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کہا بی بی آپ یہ سمجھتی تھی حسین کو دفن کر دیا گیا ہے، میں نے دیکھا نواسہ رسول کربلا کی ریت پر بے گور و کفن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا پروردگارا، تیرا دین بہترین دین ہے، اس کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ خدایا جو ہمارے پاس ایبیلٹیز، جو ہنر ہیں، ان کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، مومنین سے متصل رہنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین کو، مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے صفوف کے درمیان جو تفرقہ ڈال رہے ہیں ان کو متفرق کر دے۔ خدایا پروردگار ہماری تمام مصیبتوں کا آسان سہل تیرے ولی کا ظہور ہے، مولا کا ظہور فرما۔